الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح حلالہ حرام اور باطل ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس کی بیوی سے شادی کر کے اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے؟ الجواب بعون الوہاب، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ اور اس نکاح میں جو اسے اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ نکاح صحیح ہو، چنانچہ مؤقت یعنی وقتی اور کچھ مدت کے لیے نکاح، جسے نکاح متع بھی کہا جاتا ہے، یا پھر پہلے خاوند کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے نکاح کر کے پھر طلاق دے دینا، یعنی نکاح حلالہ، یہ دونوں حرام اور باطل ہیں۔ عام اہل علم کا یہی قول ہے، اور اس سے عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 اور 50۔ نکاح حلالہ کی حرمت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2076۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ المحلل وہ شخص ہے جو حلالہ کرتا ہے تاکہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ المحلل لہ اس کا پہلا خاوند۔ اور سنن ابن ماجہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں کرائے یا عاریتاً لیے گئے سانڈ کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1936، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس جو حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والا لایا گیا، میں اسے رجم کر دوں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265۔ یہ سب برابر ہے اور کوئی فرق نہیں کہ عقد نکاح کے وقت اس مقصد کی صراحت کی گئی ہو اور اس پر شرط رکھی گئی ہو کہ جب اس نے اسے اس کے پہلے خاوند کے لیے حلال کر دیا تو وہ اسے طلاق دے گا، یا اس کی شرط نہ رکھی ہو بلکہ انہوں نے اپنے دل میں ہی یہ نیت کر رکھی ہو، یہ سب برابر ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے نافع سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، ایک عورت سے نکاح اس لیے کیا کہ اسے پہلے خاوند کے لیے حلال کروں، نہ تو اس نے مجھے حکم دیا اور نہ وہ جانتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں، نکاح تو رغبت کے ساتھ ہے، اگر وہ تجھے اچھی لگے اور پسند ہو تو اسے رکھو، اور اگر اسے ناپسند کرو تو اس کو چھوڑ دو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسے زنا شمار کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا وہ زانی ہی رہیں گے چاہے 20 برس تک اکٹھے رہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں تھا کہ وہ اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرے گا، اور اس کا عورت کو علم نہ تھا، تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ حلالہ کرنے والا ہے، جب وہ اس سے حلالہ کا ارادہ رکھے تو وہ ملعون ہے۔ اس بنا پر آپ کے لیے اس عورت سے پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہوگا، اور یہ نکاح صحیح نہیں بلکہ زنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109245۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔